بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات کا۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ مراد کو پہنچنے سے کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ وہ کون؟ پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے خوف سے ان کے دل ایسے دہلتے ہیں جیسے ہڈیاں پک رہی ہوتی ہے، دل میں ابالے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ خاشعون کا مطلب اللہ کا خوف۔ بولو جی، اللہ کا خوف۔ آج ہماری نمازوں میں چونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے تو نمازی بعد میں کیسے اللہ سے ڈرتا ہے؟ لہذا پہلے بھی اللہ سے نہیں ڈرتا اور نماز کے بعد بھی اللہ سے، کیونکہ نماز کے اندر ہی اللہ کا ڈر کوئی نہیں، باہر کتوں آئے گا؟ جو کیفیت ہماری نماز کے اندر ہوگی وہی نماز کے باہر ہوگی۔ ہم اگر نماز کو غالب کر دیں تو اللہ نمازی کو بھی غلبہ عطا فرمائے گا۔ ہم نماز کو کامل کر دیں، اللہ نمازی کو کامل کر دے گا۔ ہم نماز میں کوئی غلطی نہ کریں، اللہ باہر والی غلطیوں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو خاشعون، خشوع کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلاة والصلوات الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ سبحان اللہ، سب نمازوں کی حفاظت کرو، ذرا درمیان والی کی خاص، بولو درمیان والی کی، اور یہ درمیان والی کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر علماء کہتے ہیں عصر والی۔ تو آپ کو پتہ ہے عصر میں کاروباریوں سے پوچھو کتنی مصروفیت ہوتی ہے، تو اللہ کہتا ہے ذرا اس کی خاص حفاظت کرو، باقی تیرے کاروبار کی میں حفاظت کر کے تجھے دکھاؤں گا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کبھی اوپر چہرہ مبارک اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس کا دوسرے پارے کی ابتدا میں ذکر بھی آ رہا ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ میرے محبوب جب آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا رہے تھے، میں بھی آپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں اٹھا رہے تھے کہ کب حکم آئے گا کہ قبلہ چینج ہو جائے، کب حکم ہوگا کہ قبلہ چینج ہو جائے۔ مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی بھی نظر آسمان کی طرف نہیں اٹھائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ابن عباس ہے، اس میں وہ ایک بات فرماتے ہیں کہ خاشعون سے مراد خشوع کرنے والے، ساکنون سکون سے کھڑے ہونے والے، اور فرماتے ہیں کہ خاشعون سے مراد ہے کہ صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کرنے والے، دوبارہ نماز میں رفع یدین نہ کرنے والے۔ یہ میرے آگے قرآن پڑھا ہے، آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس عالم پر جو ممبر رسول سے جھوٹ بولے۔ ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہو رکوع جاتے ہوئے رفع یدین کرو، رکوع سے اٹھتے ہوئے کرو، اور تیسری رکعت کے اللہ کی قسم میرے نبی کا ایک فرمان بھی نہیں ہے۔ بولو میرے نبی کا ایک فرمان بھی نہیں۔ کچھ نماز کی عادتیں تھیں اور کچھ عبادتیں تھیں، عادتیں حضور نے ختم کروا دی اور عبادتیں جاری رکھی۔ مثال کے طور پہ نماز میں پہلے سلام کر لیتے تھے، عادت تھی۔ نماز میں آنے والا پوچھ لیتا تھا بھائی کتنی رکعتیں باقی ہیں، کون سی جاری ہے،
اور پڑھنے والا بتا دیتا تھا، مگر جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ ساری آیتیں ختم ہو گئی۔ حضور نے سجدوں میں بھی رفع یدین کیا ہے، سجدے جاتے ہوئے بھی اور سجدے سے اٹھتے بھی، ہر اٹھک بیٹھک پر بھی رفع یدین کیا ہے۔ پر حضرت عمر پاک فرماتے ہیں حضور نے باقی سارے رفع الیدین چھوڑ دیے، صرف ابتدا والا باقی رکھا۔ تو یہ خاشعون کیا ہے؟ حضرت جبریل امین آئے اور اس کو کہتے ہیں حدیث جبریل، انہوں نے انسانی شکل میں آئے اور حضور پاک سے سوالات کیے۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو نماز اس طرح پڑھ جس طرح اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی نماز میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو حضور نے کیوں فرمایا ہے؟ تو یقیناً حضور تو اللہ کو دیکھ کر ہی پڑھتے ہیں۔ بولو جی، اللہ کو دیکھ کر ہی پڑھتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یار اگر یہ نہیں کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے تو یہ تو سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے خاشعون۔ اچھا ایک شخص نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کبھی داڑھی کو ایسے کر رہے ہیں، کبھی اس طرح کر رہے ہیں، کبھی کوئی حرکت کر رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو جسم کے اعضاء پر بھی خشوع ہوتا، پر چونکہ دل خشوع سے خالی ہے اس لیے جسم کے اعضاء میں بھی خشوع نہیں ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین سیدہ عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ادھر ادھر دیکھنا ناراض نہ کوئی ہو جائے۔ اب میں کئی بار اسلام پہ پیچھے دیکھنا، نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ نظر چارے پاسے جا رہی ہوتی ہے، امام تو علاوہ بھی بڑا کچھ دیکھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کا ڈاکہ ہے جو بندے کی نماز پر پڑتا ہے۔ شیطان ڈاکو ہے نا، تو اس کا ڈاکہ پڑ گیا نماز پر، اس لیے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ اب نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور سختی کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس حرکت سے باز آ جائیں، کہیں اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم نہ کر دے، اللہ سے ڈر جائیں۔ اور ایک صحابی نے 3 بار یہ کیا، حدیث میرے سامنے ہے، جس ساتھی کو چاہیے وہ دیکھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے آئے تو آپ نے فرمایا بھائی نماز پڑھو، تمہاری نماز 3 بار وہ پھر جلدی سے تیسری بار وہ پڑھ کے آئے، حضور نے فرمایا پھر پڑھو تمہاری نماز۔ تو کہنے لگا جی بتا دیں میں کیسے پڑھوں؟ تو فرمایا اطمینان سے قیام کرو، قرات کرو، سارا طریقہ بتایا، سجدہ، قومہ، جلسہ، سکون کے ساتھ۔ فرمایا اس طرح نماز نہ پڑھو، ایک دوسری حدیث میں ہے جس طرح وہ مرغا ٹک ٹک کر کے دانے چگتا ہے، اس طرح رکوع جلدی جلدی، سجدہ جلدی جلدی نہ کرو۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز شروع کرائی تو ہم پہلے نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، پھر یہ آیت اتری حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو پھر ہم نے نماز میں بات چیت کرنا بند کر دیا۔ اور یہ حدیث میرے سامنے ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چادر دی گئی، نماز آپ نے ادا فرمائی، مگر اس چادر پر نقش و نگار تھے، تو سلام پھیرتے ہی آپ نے وہ چادر اتار دی۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا میری وہ سیاہ چادر لاؤ جس پہ نقش و نگار نہیں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس چادر نے تو مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔ اب ایک آخری مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، ایک ہے نماز میں خیال کا آ جانا،
بولیے نماز میں خیال کا آ جانا یہ تو برا نہیں ہے، اور ایک ہے خیال کو لانا، بولیے خیال کو لانا یہ برا ہے۔ خیال آ گیا کھڑے کھڑے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھیں گے نا ایسی ایسی چیزیں یاد آئیں گی جو زندگی میں آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوگی۔ ایک شخص کی چابی گم ہو گئی، بڑی قیمتی چابی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میری چابیاں گم گئی ہیں، اور وہ میرے مالک کے خزانے کی چابی ہیں، میرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا بھی 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لو، تمہیں چابیاں یاد آ جائیں گی، پر نماز پوری کر لینا۔ وہ کہتے ساڑھے تتلے والی کا رہنے والا سی، اور پہلی رکعت دے رکوع جی یاد آ گئی، انہیں اتنے ہی چھڑ کے جا کے چابیاں چک لی، اس نے نماز بھی پوری۔ تو بھائی ایک ہے خیال کا آ جانا، خود بخود آ جائے تو کوئی بری بات ہے، مگر اس آئے ہوئے خیال کو دل میں جما لینا، اس پر توجہ لگا دینا، بولو یہ جائز نہیں ہے۔ تو خاشعون کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ خیال لائے نہ آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ خود بخود برا خیال آئے، خود بخود گندا خیال آئے۔ اس پر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف میں ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لا کر بیان کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو جلا کر راہ کر دوں۔ صحابی ہے بھائی، آپ بندہ نہیں ہے، ایسے ایسے برے گندے خیالات۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تیرے مومن ہونے کی نشانی ہے، یہ تیرے مومن ہونے کی۔ اور اس حدیث نے تو میری دنیا بدل دی تھی، پہلے میں بڑا پریشان ہوتا سی، سلام پھر میں کہنا یار یہ کتوں گلاں آ جاندیاں نے، کیوں آندیاں نے، نماز دے وچ ہی آندیاں نے، لڑنا پڑے آپ نال۔ تو یہ حدیث آ گئی۔ اب سوال کیا تھا اور حضور نے کیا فرمایا کہ تیرے مومن ہونے کی نشانی ہے؟ محدثین نے جواب دیا، اور کہا جناب چور چوری وہی کرتا ہے جہاں سامان ہوتا ہے، ڈاکو ڈاکہ وہی مارتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، شیطان ایمان کا چور ڈاکو ہے، یہ بھی گندے خیالات وہاں پیدا کرتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے، اور جہاں ایمان ہے ہی کوئی نہیں وہاں گندے خیالوں کی کوئی پریشانی نہیں، وہ خود ہی گندا ہے، اس کو گندے خیالوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں ہم خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، بولو نماز کا، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین حدیث ہے، اللہ خود جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے، پر چونکہ دماغی بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ اس کی اس طرف توجہ ہی اس طرف توجہ ہوگی تو مزہ آئے گا۔ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتا ہے اسرا علی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری صلاح کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے ایاک نعبد، اب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کیا فرماتا ہے مجدنی عبدی، یہ دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے بھائی آدھا میرے بندے کے لیے آدھا میرے لیے، اس کی عبادت میرے لیے، میری مدد اس کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے والضالین تک جب یہ پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے جو مانگا ہے میں عطا فرماؤں گا۔ اور پھر ہم اللہ اکبر پڑھے تو کیا پوچھا تھا صحابہ نے، یا رسول اللہ معراج میں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، وہ میرے معراج کی جھلک پانی ہے نا، تو نماز میں آ جاؤ، نماز تو ہر مومن کی معراج ہے۔ تو یہ معراج حاصل ہوگا کہ ہمیں ساری نماز کا ترجمہ آنا چاہیے اور ہم اس میں ڈوب کر نماز پڑھیں۔ جب سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہو تو کیفیات یہی ہو، اللہ اکبر سارے پردے ہٹ گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک سلام ہے آنے کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور ایک سلام ہے یہاں کر پہنچ کر دنیا میں ملنے کا، کیونکہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک
ہم سے یہ سارے ناطے ختم ہو گئے۔ نماز میں ہر عبادت کی جھلک ہے، حج کی جھلک نماز میں، جہاد کی جھلک نماز میں، خرچہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت نماز میں، طہارت کی ساری فضیلت نماز میں، اللہ کی طرف ساری توجہ کرنے کی فضیلت نماز میں، صدقہ خیرات کی فضیلت نماز میں۔ اس لیے کلمے کے بعد سب سے بڑا عمل ہے پنجگانہ نماز ادا کرنا، وقت اور جماعت کے ساتھ۔ تارک جماعت ملعون، جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا وہ لعنتی ہے، لعنتی ہے۔ وہ آپ کی ہدایت میں لکھا ہوا ہے، میرے نبی نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے۔ آدھی آبادی جس سے پوچھو صبح کی نماز میں گھر میں پڑھتا ہوں گی، گھر میں پڑھتا ہوں گی، گھر میں پڑھتا ہوں گی۔ بھائی کیسے پڑھتا ہے تو؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم سے چلا نہیں جاتا تھا، ہم دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے آتے تھے، پر نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو یہ کون سا دین ہے جس میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی؟ یہ ساری چیزیں جمع ہوگی تو پھر نماز معراج بنے گی۔ اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔